ایک عیسائی راہب جس کو ٹچ کر دیتا تھا بیمار کو شفا ہو جاتی تھی، جس کے بارے میں جو کہہ دیتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، لوگوں کی عادت ہے جہاں لوگ تھوڑی سی چمک دمک دیکھتے ہیں وہاں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ بیمار کو شفا ملا، لوگ ادھر جانے لگے، اس نے جو کہہ دیا ہو گیا، لوگ ادھر جانے لگے۔ ایک عالم دین، مسلمانوں کے عالم دین کو فکر ہوئی کہ یہ اس کا شعبدہ اگر اسی طرح پروان چڑھتا رہا تو لوگ عیسائی ہو جائیں گے، اس کا مذہب قبول کر لیں گے۔ تو انہوں نے سوچا یہ قصہ تمام کرنا چاہیے، یہ قصہ تمام کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، عوام تو عوام ہے، عوام جدھر فائدہ دیکھتی چلی جاتی ہے، وہ فائدہ ہو رہا تھا چلی گئی، یہ نہیں دیکھا کہ اصل کیا چیز ہے۔ انہوں نے سوچا میں کام کرتا ہوں، اس عیسائی راہب کا قصہ تمام کرتا ہوں، یعنی کہ لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے میں یہ مانا تو ٹھیک ورنہ اس کو قتل کر دوں گا۔ آستین میں خنجر چھپایا، وہ عالم اس کے دروازے پر گئے، دروازہ بند تھا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، اے محمدی عالم دین، جو آپ میرے قتل کے ارادے سے آئے ہیں آپ باز آ جائیں، اور جو آستین میں خنجر چھپا لائے ہیں اس سے بھی باز آ جائیں۔ آپ مجھے قتل نہ کریں، آپ مجھے قتل نہ کریں، آپ آستین کا خنجر پھینک دیں، آپ مجھے قتل نہ کریں۔ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اب تک تو لوگوں سے سنا تھا، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ تو میرے آنے کا ارادہ بھی جانتا ہے، میرے آستین کا چھپا خنجر بھی جانتا ہے۔ پھر کیا تھا؟ انہوں نے کہا دروازہ کھول، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے قتل نہیں کروں گا، دو بات مجھ سے کر لے۔ کیا تھا؟ وہ اندر داخل ہوئے، کہا کہ سچ بتانا یہ مرتبہ تجھے ملا کیسے کہ تو میرے دل کا ارادہ بھی جان لیتا ہے، میری آستین کا خنجر بھی جان لیتا ہے۔ پتا ہے اس عیسائی راہب نے کیا کیا؟ صرف ایک ہی بات ہے، میں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا، یہ مرتبہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا کہ میں دل کے حالات جاننے لگا، میں آستین کا چھپا خنجر جاننے لگا۔ لیکن عالم تو عالم ہوتا ہے، اور وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا غلام۔ اللہ اکبر! عالم جلدی سے کسی سے متاثر نہیں ہوتا، عالم ربانی۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اس نے کہا کہ میں نے نفسانی خواہشات کو چھوڑا تو اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دے دیا، حالانکہ یہ دنیا کی حد تک تھا، آخرت میں تو اس کا کوئی مقام نہ ہونا تھا کیونکہ ایمان نہ تھا۔ اس عالم دین نے کہا یہ بتاؤ جب تم نے نفسانی خواہشات چھوڑی تو یہ مرتبہ ملا، آگے کا کیا پلان ہے؟ آگے نفسانی خواہشات پہ عمل کرنا ہے یا نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر ہی چلنا ہے؟ تو کہا جب نفسانی خواہشات کو چھوڑنے سے یہ مرتبے مل گئے ہیں تو آگے کا پلان بھی یہی ہے کہ کبھی نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کروں گا، نفس کو کچلتا ہی رہوں گا۔ تو کہا کہ اب میں تمہیں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، بتاؤ تمہارا نفس کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ دعوت آپ مجھے دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تو میرا نفس اس کو قبول نہیں کرتا، نفس مخالفت کرتا ہے کہ کہتا ہے قبول مت کرنا۔ کہا تم نے تو ابھی کہا کہ میں نفس کی مخالفت کروں گا، اب تمہارا نفس مسلمان بننے کی مخالفت کرتا ہے تو تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا نفس مخالفت کرتا ہے، میں نے سارے کام نفس کی مخالفت میں کیا ہے، یہ کام بھی نفس کی مخالفت میں کہوں گا اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نفسانی خواہشات کو چھوڑنے پر جب کافروں کو دنیا کی حد تک یہ انعام مل سکتا ہے تو مومنوں کو کتنے مقام ملیں گے، مومنوں کو کتنے مرتبے ملیں گے؟